وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور بڑی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو نا وہ وائلیشن کی اور اللہ تعالیٰ کو بار بار ناراض کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز ان سے چھین لیا، اور وہ امت وسطیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ اعزاز دے دیا کہ اب دنیا کی امامت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے چھین کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو دے دی ہے، اور ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر کے میں کہہ دیا کہ یہ ان کی خصلتیں تھیں، یہ وہ کام تھے جو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے معجزات تک کو جھٹلا دیتے تھے۔ امت محمد کے لیے یہ کام ہے کہ تم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر آخری الفاظ جو ادا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ اس کے اندر جو مغضوب علیہم ہے نا، یہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ غضب ان کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، پوری طرح جاننے علم ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی، بغاوتیں کی، اور اپنے نظام، اپنے طریقے، اپنے اسلوب پہ انہوں نے چلنا چاہا۔ اور جو اس کے اندر جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ان کے اندر دین سمجھ کے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اپنے دین کے اندر ایجاد کر لیں اور ان کو دین سمجھ کے فالو کرنے لگے کہ وہ اصل وحی سے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ہٹ گئے۔ تو ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو یہ امت کے لیے پیغام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی آئیں گے، سامری کا قصہ آپ مختصراً سنا دیجیے۔ تو سامری نے جو ہے نا وہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس نے اپنی اس گمراہی کو قوم موسیٰ کے اندر جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کی اور ایک بچڑا تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے۔ تو وہ اس سے جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی، اس بچڑے میں سے جادو کے تحت ایسی آواز نکلتی تھی کہ لوگ اس سے نا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یہ کچھ قہر ہے، اور یہ پیغام اس نے جو ہے نا وہ قوم موسیٰ کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ان کے ذہنوں میں کہ یہ تمہارا بڑا مقدس جو ہے نا وہ خدا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے بچڑے کو جو ہے نا وہ پوجا کرنی شروع کر دی۔ اس میں سے کیسی آوازیں آتی تھیں؟ کیا وہ کلام کرتا تھا؟ کلام نہیں تھا، لیکن کوئی ایسی سحر آویز آوازیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بات کر رہا ہے، اچھا یہ کوئی پیغام دے رہا ہے۔ تو جادوگر تھا، اس نے جادو کا استعمال کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ ان کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی، ان کو بتانے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل نے کہ بہت سارے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے ان کی بات کو جو ہے نا وہ صرف نظر کر دیا۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی جو بعد میں جن کو نبوت ملی تھی سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کو تھپڑ مارا اس بات کے اوپر کہ تم نے اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات دیے، ان کو فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رستہ سمندر میں سے بنا دیا، من و سلوہ ان کو عطا کیا، پانی کے چشمے ان کو عطا کیے، اتنی نعمتیں عطا کی، تو اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے بہت سارے جو ہے واقعات موجود ہیں۔ جب فرعون قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے، کیسے حفاظت فرمائی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ جی وہ تو ابھی جو علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو ہے وہ خود ہی بچاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ کے طور پہ کہ جب وہ تبلیغ کے لیے اس کے دربار میں، یعنی یہ دو واقعے، ایک بچپن کا ہے اور ایک جب جو ہے آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آیا کہ آپ تبلیغ کا آغاز کریں، فوراً انہوں نے جو ابھی آیات پڑھی ہیں کہ دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ تو آپ اور اپنے بھائی کو لے کر اس کے دربار میں گئے اور وہاں جا کر جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، مگر وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا، جھٹلا دیا کہ آپ کس لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا آپ اقرار کر لیں، جس خدا کو ہم مانتے وہ رب العالمین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسی کی عبادت کریں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے ہم جو ہے اس کی قوم نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تب تک
جب تک کہ یہ لوگ وہ جادوگر آئے اور انہوں نے آ کر جو تو پھر فرعون جو ہے وہ اس کو اللہ نے فنار کر دیا. اور جو معجزات اس میں سے یہ بھی دکھایا کہ جب 12 چشمے بن گئے پانی کے اندر, اور جناب انہوں کو ادھر پیچھے فرعون کا لشکر تھا, آگے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی, تو انہوں نے کہا کہ اب ادھر سے بھی ہم نہیں بچ سکتے, ادھر اب پانی ہے, ادھر سے بھی نہیں بچ سکتے, ہاں بالکل درمیان میں. تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ عصا کو ماریں, وہاں بھی ہاں عصا کام ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ 12 جو ہے وہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے لیے راستہ بن گیا. اب پیچھے سے جو ہے وہ فرعون کا لشکر آیا کہ ہم بھی عبور کر جائیں گے, لیکن ایسا نہ, لیکن جس کو اللہ نے بچانا تھا اور اپنے دین کو دکھانا تھا, اپنے نبی کے منصب کو دکھانا تھا, ان کی عظمت کو دکھانا تھا, اس لیے جیسے ہی وہ قبیلہ آیا تو اللہ نے وہ جو ہے دریا جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ دریا بند ہو گیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ فرعون کا انجام کیا ہوا, اور بھی بہت سارے عذابوں کا ذکر ملتا ہے تو ڈوبنے کیا انجام ہوا اور پھر جو ہے وہ کہاں غرق ہوئے؟ جی جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو آل فرعون سے بچا کر لے کر جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بڑا لطیف بات ہے, اگر اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فوج تھی, اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جن کو وہ بچا کر لے کر جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے, اب یہاں پر تو ہم پکڑے گئے. اور حافظ صاحب اس سارے واقعے کے بعد جب عمالقہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ جبارین کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے. اب اس خوف کے عالم میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو پکڑے جائیں گے یا ہم موت کو پہنچ جائیں گے. اب وہاں پر ایک نبی کی شیان شان جو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے وہ نظر آیا. انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدی, آپ بے فکر رہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, میرا رب میرے ساتھ ہے, ان قریب وہ راہ نجات عطا فرما دے. اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے راہ نجات عصا کی صورت میں عطا کی. اب اس عصا کو جب آپ نے پانی پہ مارا, رستے بنے, آپ سارے جو آپ کے قوم کے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں. تو فرعون جو ہے اس نے دیکھا کہ اب یہ رستے بنے ہوئے ہیں, میں بھی اس سے استفادہ کر لوں, میں بھی یہاں سے گزر جاؤں اور میں بھی اس سے بچ جاؤں اور تعاقب اپنا جاری رکھوں تاکہ فرعون جو ہے یہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نہ چلا جائے. اب اس اثناء میں جب اس نے یہ فیصلہ کیا اور اپنی قوم کو, اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ بھی چلیں, اب جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان لہروں کو ملا دی. اب قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اس کے اس انجام کو بیان کیا ہے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ درمیان میں پہنچا تو جب مقام عبرت اس نے دیکھ لیا کہ اب میں مرنے والا ہوں, اب وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور اس کے ماننے والوں کا رب ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب وہ موقع ہے کہ آپ کا قبول اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہر قوم کی طرف بھیجتا ہے, ان کو اندیا دیتا ہے, ان کو باخبر کرتا ہے, موقع دیتا ہے, مہلت دیتا ہے کہ وہ کب باز آ جائیں, وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ مہلت کے گزر جانے کے بعد جب مقام عبرت آ جائے پھر اللہ کی طرف سے. بے شک یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی ہم نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے لیے آج جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, رشوت لینا دینا کوئی بڑی بات نہیں رہی. جی یہ جو قصص الانبیاء ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسا موضوع ہے, اس کے لیے تو بہت ہی وقت چاہیے میرا خیال ہے, اور ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہم دوبارہ آتے ہیں عرفا کی طرف. تو عرفا آپ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں میل اور فیمیل جو ہیں ان کی سکن کی حفاظت کے لیے کوئی الگ طریقہ کار ہے, یعنی جو ہم لوگ ہیں میل جو ہیں ان کے اور فیمیل کے سکن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, دونوں میں کیا مختلف آپ کے خیال میں؟ بیسکلی ایسا جس میں کوئی کلیئر زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. صحیح. جو مین سکن روٹین ہے بوائز کے لیے اور گرلس کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا فیس واش ہونا چاہیے, موئسچرائزر ہونا چاہیے اور سن بلاک ہونا چاہیے, جس کو آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد ری اپلائی اپنی اسکن پہ کرتے رہیں. صحیح. اس کو آپ کے ایک ہیلتھی اسکن کیئر ہوگی آپ کی, جس میں آپ کی اسکن ڈل نہیں ہوگی اور آپ کو ٹیننگ نہیں ہوگی, آپ کی اسکن ہائیڈریشن میں رہے گی. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے چاہیے اور بعض
کہتے ہیں کہ جوسز جو ہیں وہ پینے Intake کرنا چاہیے، چاہیے، ہاں انٹیک جی۔ کرنے چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فروٹس کھانا زیادہ بٹ بہتر ہے صاحب یا آپ تو دونوں جوسز؟ ہی تناول فرماتے ہیں آپ۔ نہیں، فروٹ صحیح کا کہا ہے۔ انٹیک ویسے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ایز سچ کہ آپ اس کو جوسز کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ تھوڑا سا، کیونکہ اس میں ہم شوگر بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو شوگر لیول ہے یا گلوکوز لیول ہے تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے. ویسے اگر آپ فروٹ کو ویسے ہی انٹیک کریں تو وہ زیادہ ہیلتھی ہے آپ کے اچھا لیے. عرفا، عید کا موقع ہے، اب آگے عید بھی آ رہی ہے، تو ابھی سے اپنی خواتین کے لیے اسپیشلی بتائیے گا کہ وہ اپنا کیسا ایک اسکیجول رکھیں، کیا روٹین فالو کریں کہ عید تک ان کی اسکن جو ہے وہ گلوئنگ ہو جائے. اچھا، وہ اس طرح سے کریں کہ وہ وہی بات ہے کہ اپنا لیکوڈ انٹیک اچھا کریں، اور اگر ٹریٹمنٹس کی طرف آتے ہیں تو ٹریٹمنٹس میں وہ فالو اپ ڈیز کے ساتھ یا ود ان 1 ویک کے ساتھ اپنا ہائیڈرا فیشل لے سکتی ہیں، جس سے ان کی اسکن گلو بھی رہے گی اور نیٹ بھی رہے گی، کیونکہ رمضان میں فیمیل زیادہ کوکنگ اور کچن کی طرف زیادہ ان کا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، تو سیلف کیئر نہیں ہوتی رمضان میں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹس میں ہائیڈرا فیشل لیں، بی بی گلو لیں، تاکہ عید تک جو ان کی اسکن پہ جتنے بھی ڈسٹ ہے یا سیلف کیئر نہیں ہو پا رہی تو وہ ایک پروفیشنل طریقے سے ان کو سیلف کیئر مل جائے. تھینک یو سو مچ عرفا، بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کے، اور بہت حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. علامہ سجاد صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آخر میں دعا کرا دیں. جی آپ کرا دیں. نہیں، آپ دیکھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار بحق محمد وآل محمد، یا اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا یا رب العالمین، انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار سما کی تمام ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پاکستان میں امن و سلامتی استحکام نصیب فرما. پاکستان کے اندر تمام مشکلات کو آسان فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ ہے تیری عزت و عظمت کا تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.